تو حاضرین، امام حسین علیہ السلام کو خط آنا شروع ہو گئے اہل عراق کی طرف سے۔ کن کی طرف سے؟ کہ آپ ہماری طرف آئیں اور خلافت راشدہ کو دوبارہ سے زندہ فرمائیں۔ خلافت راشدہ کو دوبارہ سے، امام حسین علیہ السلام کے پاس خطوط کا ایک سلسلہ چل پڑا، حتیٰ کہ ہزارہا خطوط آپ کے پاس پہنچے کہ پھل پک چکے ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، آنکھیں منتظر ہیں، اور ہم اپنے جو دل ہے وہ فرش راہ کیے ہوئے ہیں۔ حضور آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ دوبارہ سے اسلامی خلافت کو زندہ فرما دیں، اس بادشاہت اور آمریت اور ملوکیت کا خاتمہ فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے اس دعوت کو قبول فرما لیا، دعوت کو بولیے قبول فرما لیا، لیکن اس کو فی الحال خفیہ رکھا۔ کیا رکھا؟ یہ آپ کے دل میں خفیہ تھا کہ چند دنوں کے اندر ہی سعید بن عمرو بن عاص گورنر مدینہ، اس نے طلب کر لیا آپ کو اور کہا کہ یزید کی بیعت کیجیے۔ آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت۔ حاضرین، یہ کوئی غرور نہیں ہے۔ جب کوئی سید، جب کوئی آل رسول اپنے گھر کی بات سناتا ہے نا، تو بعض منافقین کہتے ہیں یہ اپنے ہی گھر کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ سنا وہ آپ نے کئی لوگوں کا کہ نہیں سنا؟ بولیے۔ تو میں اس کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں، موجود ہے نا یہاں، جاگے ہوئے ہیں نا، کہ جو کہتے ہیں سید اپنے گھر کی بات کرتے رہتے ہیں یا اپنی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ تو میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں ایک وکیل، ادنا سا وکیل ہو کے یہ بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، بطور وکالت سمجھا رہا ہوں۔ یاد رکھ لیں، سید اپنے ہی گھر کی تعریف اور اپنے گھر کا ذکر زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اس کی وجہ ہے، اس کی بولیے، بولے نا، اس کی اور وجہ کیا ہے؟ کہ جس کو حق اپنے گھر سے ہی ملے، نہیں پہنچے، جس کو حق اپنے گھر سے ملے، اگر وہ قبول نہ کرے تو ابو لہب بنتا ہے، اور قبول کر لے تو علی شیر خدا بنتا ہے۔ بات یہ یاد رکھ لیں کہ بھائی یہ جو گھرانہ ہے جس گھر کی ہم تعریف کرتے ہیں، یہ کوئی برمنوں کا گھرانہ نہیں ہے، یہ کوئی سیٹھوں کا گھرانہ نہیں ہے، وہ گھرانہ وہ ہے جن سے محبت ایمان ہے، اور جن سے محبت نہ ہو تو منافقت ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہ کہ جس سے ہو جائے بندہ ہر وقت اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ سمجھے بات یا نہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر سکتا، اس میں تکبر نہیں ہے، اس میں حقیقت کا اظہار ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کے سامنے کہا کہ آپ وزیر خزانہ مجھے بنا دیں، قرآن میں ہے نا، وزیر خزانہ مجھے بنا دیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اچھی طریقے سے حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور صاحب علم بھی ہوں، میں علم والا بھی ہوں اور حفاظت کرنے والا بھی ہوں، دیانتدار بھی ہوں، اس لیے وزیر خزانہ مجھے بنا دیں۔ عہدہ خود طلب کیا۔ تو پتہ چلا کہ جہاں حقیقت کا اظہار کرنا پڑے وہاں اپنی تعریف کرنا یہ غلط نہیں ہے، یہ قرآن سمجھا رہا ہے کہ وہاں تعریف کریں۔ تو آپ نے فرمایا مجھ جیسا جیسے کی بیعت کر سکتا، اور پھر معنی یہ بھی تھا کہ کیا تم حسین کی بیعت کو معمولی سمجھتے ہو؟ حسین جسے اوکے کر دے وہ دنیا و آخرت میں اوکے ہو جاتا ہے۔ تو میرا اوکے کر دینا چھوٹا سمجھتے ہو؟ میرا کسی کو اپرووڈ کر دینا، کسی کو ثابت کر دینا، اپرووڈ کر دینا، میرا اپروو کرنا تم معمولی سمجھتے ہو؟ نہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ گناہ اور فسق کا امام ہے اور میں ہدایت کا امام ہوں۔ یزید جہالت کا امام ہے اور میں علم کا امام ہوں۔ وہ عصیان اور نافرمانی کا امام ہے اور میں تقوی و پرہیزگاری کا امام ہوں۔ اس لیے مجھے اپنے منصب کا خیال ہے، میں اس کے آگے جھک سکتا؟ انکار فرما دیا اور وہاں سے اٹھائیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ میں یہاں زیادہ دیر ٹھہر سکتا نہیں ہوں۔ تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں مکہ چلا جاتا ہوں۔ کہاں بولیے؟
حاضرین، آپ نے مکہ جانے کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل بیت کو کہا کہ آپ تیاری کیجئے. کیا تیاری کیجئے، ہم جا رہے ہیں. آپ نکل پڑے مدینہ سے، رات کے وقت نکلے. کب نکلے بولیے؟ حاضرین، عجیب اتفاق ہے کہ آپ کے نانا جناب رسول اللہ نے رات کے وقت ہی مکہ چھوڑا تھا اور آپ نے رات کے وقت مدینہ چھوڑا. رات کے وقت بولیے مدینہ چھوڑا. رسول اللہ جب نکلے تو خاندانی عداوت کفر کے نام پر سامنے آئی. کس کے نام پر؟ کفر کے نام پر سامنے آئی. اور جب حسین نکلے تو خاندانی عداوت اسلام کے نام پر سامنے آئی. وہ کلمے پڑھنے والے ہی تھے، وہ کلمے پڑھنے والے ہی تھے. جب رسول اللہ نکلے تو خاندانی عداوت کفر کے نام پر سامنے، اور جب حسین نکلے تو خاندانی عداوت اسلام کے نام پر سامنے آئی. مدینہ چھوڑا، نانا جان کو آخری سلام عرض کیا، مکہ چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے استقبال کیا. مکہ میں ٹھہرے. خطوط کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہاں کے گورنر نے بھی پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ یا تو بیعت کریں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. معاذ اللہ، تیسرا راستہ کوئی نہیں. یزید کو بطور امیر المومنین معاذ اللہ قبول کر لیں. امام حسین علیہ السلام کے پاس چونکہ آپشن آ چکی تھی کہ اہل عراق نے کہا آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں تو ہم دوبارہ سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلامی ریاست اور خلافت راشدہ کو دوبارہ سے زندہ کریں گے. خلافت راشدہ کو بولیے. تو امام حسین نے فرمایا کہ میرے سامنے حق کی دعوت ہے جس کو میں قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا، لہٰذا میں عازم سفر ہوں گا، میں جاؤں گا، عراق جاؤں گا. اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور ساتھیوں نے کہا کہ ایسا نہ کیجئے، وہ بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے بھی مولا علی المرتضیٰ سے بے وفائی کی، آپ سے بھی بے وفائی کریں گے، آپ ایسا مت کیجئے. آپ نے فرمایا کہ یہاں مسئلہ وفا بے وفائی کا نہیں ہے. مسئلہ وفا اور بے وفائی کا بولیے نہیں ہے، یہاں مسئلہ ہے امت کو جگانے کا، خلافت راشدہ کے قیام کا مسئلہ ہے کہ خلافت کا دوبارہ سے قیام کیا جائے، امت کو زندہ کیا جائے، سنت نبوی کو زندہ کیا جائے، اور سنت کو مٹا کر جو بدعت بادشاہت اور آمریت لائی گئی اس کو مٹا کے دوبارہ سے ملوکیت کی جگہ خلافت کا نظام لایا جائے. یہاں مسئلہ وفا بے وفائی کا نہیں، یہاں مسئلہ ہے قیام حق کا کہ حق کے لیے قیام کیا جائے. قیام حریت کا مسئلہ ہے کہ یہ ظالم حکمران لوگوں سے آزادی چھین رہے ہیں، حق بولنے کا حق چھین رہے ہیں. حق بولنے کا کوئی حق نہیں بول سکتا ان کے سامنے، لہٰذا مجھے کھڑا ہونا ہے کہ لوگوں کو حق دوں کہ وہ حق بول سکیں. مجھے کھڑا ہونا ہے تاکہ حق کو قائم کر سکوں. مجھے اس لیے کھڑا ہونا ہے کہ خلافت راشدہ کو دوبارہ سے زندہ کروں. مجھے اس لیے کھڑا ہونا ہے کہ میں ایک احتجاج ریکارڈ کروا دوں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ دین. حسین علیہ السلام نے ان کے سامنے کھڑے ہو کے، ظلم کے خلاف کھڑے ہو کے، ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو کے، ایک جائر جابر سلطان کے سامنے کھڑے ہو کے احتجاج ریکارڈ کرا دیا کہ جو کچھ یہ کر رہے یہ دین ہرگز نہیں ہے. یہ دین بولیے. شاید آپ میرے لفظوں کی قیمت نہیں سمجھ رہے. اگر آپ یہ جان لیتے کہ انہوں نے دین کا چہرہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا تھا اور صرف 20-25 سال کی دیر تھی. کتنی؟ اگلی آنے والی نسل نے سمجھنا تھا کہ دین محمدی یہی ہے جو یزید پیش کر رہا ہے، دین محمدی یہی ہے جو خاندان بنو امیہ پیش کر رہا ہے. انہوں نے یہی سمجھ، صرف 20-25 سال کی دیر تھی. اگلی نسل کو علم ہی نہیں ہونا تھا کہ حقیقت میں دین محمدی ہے کیا. اگر امام حسین کھڑے نہ ہوتے، ان کے پاس اس وقت لشکر نہ تھا، ان کے پاس اس وقت ظاہری طاقت زیادہ نہ تھی، لیکن آپ نے مصلحت کا راستہ اختیار نہیں کیا. کھڑے ہو گئے ظلم کے خلاف اور کھڑے ہو کے دنیا کے سامنے انقلاب کا پیغام دیا. انقلاب کا پیغام. اور ان کے امام انقلاب بنے
اور دنیا کو پیغام دے دیا کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہ بھی ہوں تب بھی حق کے لیے کھڑے ہوں، تب بھی بولیے حق کے لیے، اور ظلم کے خلاف ڈٹ جائیں۔ آپ اگر احتجاج ریکارڈ نہ کرواتے، اگلی نسل نے یزیدیت کو ہی دین محمدی سمجھنا تھا۔ میرا جملہ سمجھ آیا آپ کو یا نہیں آیا؟ بولیے۔ اور دوسری بات سمجھ لیں، پھر میں آپ کو واقعات سناتا ہوں۔ اگر امام حسین قیام نہ فرماتے، امام حسین کے لیے خروج کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ آپ یزید کے خلاف نکلے، خروج نہیں، کیا؟ اس لیے کہ خروج بغاوت کو کہتے ہیں۔ خروج کس کو کہتے ہیں؟ بغاوت کو۔ امام نے خروج نہیں کیا یزید کے خلاف، آپ نے یزید کے خلاف قیام فرمایا۔ جب کوئی ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو خروج اور بغاوت کہتے، اس کو قیام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ تو امام نے جو قیام فرمایا، اگر نہ فرماتے، اگر امام حسین قیام نہ فرماتے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کرتے، تو کیا ہونا تھا؟ قیامت تک کے لیے امت کے پاس ایک بہانہ آ جانا تھا۔ کیا آ جانا تھا؟ کسی نے کبھی بھی حق کے لیے کھڑا نہیں ہونا تھا۔ انہوں نے کہنا تھا جب رسول اللہ کی اولاد نے اپنا فائدہ سوچ لیا تو ہم کیوں نہیں سوچ سکتے؟ جب رسول اللہ کی اولاد نے آسان راستہ اختیار کیا تو ہم کیوں نہیں آسان راستہ اختیار کر سکتے؟ جب رسول اللہ کی اولاد نے مصلحت پسندی سے کام لیا، ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ جب رسول اللہ کی اولاد نے اپنی جان اور اپنی اولادوں کی جان کی فکر کی تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے جملے سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں سمجھ آ رہے ہیں؟ یار میں آپ کا مہمان ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مت سوئیں، بیدار ہو کے بیٹھیں، بیدار ہو کے بیٹھیں۔ دیکھیں آپ کی کربلا آپ کا دور ہے، اور آپ کے سامنے امام حسن و حسین کا بیٹا بیٹھا ہے۔ تو اگر آپ اس دور میں ہوتے اور لڑنے کے لیے تیار ہوتے تو آج جاگ کے تو بیٹھے نا، اپنی نیند سے تو لڑیں، کم از کم اپنی نیند سے لڑیں، جاگ کے بیٹھیں۔ توجہ فرمائیے حاضرین، توجہ فرمائیے۔ اگر امام حسین قیام نہ فرماتے، کبھی امت عظیمت کا راستہ اختیار نہ کرتی، رخصت کا راستہ اختیار کرتی۔ رخصت اور عظیمت دو لفظ ہیں، سمجھنا چاہیں گے؟ جان بچانے کے لیے کفر بول دیا لیکن اندر سے ایمان پر قائم ہے، یہ رخصت ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ اور عظیمت کیا ہے؟ کہ جان تو چلی جائے، منہ سے کفر نہ نکلے، یہ عظیمت۔ یہ کیا ہے؟ تو بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کر کے دل سے برا جانتے تھے، بیعت کی، جانیں بچائیں، خاندان بچائے، لیکن حسین نے کہا کہ میں ان جیسا نہیں کہ اپنی جانیں بچاؤں یا اولادیں بچاؤں، بلکہ مجھ پر واجب ہے کہ جان نہ بچاؤں بلکہ حق کو بچاؤں۔ مجھ پر واجب ہے کہ میں اپنا وجود نہ بچاؤں بلکہ وجود حق بچاؤں۔ حق کا وجود زندہ رہنا چاہیے، چاہے ہمارا وجود زندہ رہے یا نہ رہے۔ اسلام زندہ رہنا چاہیے، چاہے ہماری نسلیں زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ کلمہ حق کو بچنا چاہیے، چاہے ہمارا خان بچے یا نہ بچے۔ یہ امام حسین نے عظیمت کا راستہ اختیار کر کے امت کے بہانے ختم کر دیا۔ امت کے بہانے بولیے۔ آج اگر ہم امت کے سامنے یا اپنے نبی کے سامنے بہانے لگائیں، نہ، امام حسین نے بہانے ختم کر دیے۔ کیا تمہارا خون حسین کے خون سے زیادہ قیمتی ہے؟ اگر وہ دین کو بچانے کے لیے بہہ گیا تو تم کیسے جانیں بچا سکتے ہو؟ تمہیں بھی چاہیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی انقلاب آیا اس کے پیچھے روح حسین کا نور تھا، روح حسین کا ہی نور تھا۔ ہم عجیب نادان ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ حاضرین توجہ کریں میری طرف، ہم عجیب نادان ہیں۔ جس گھر سے کلمہ ملا، جس گھر سے ہمیں دین ملا، جس گھر سے ایمان ملا، اسی گھر سے حسد رکھتے ہیں، اسی گھر سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی گھر کی شان اور فضیلت ذرا کھل کے بیان ہو جائے تو ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا ایمان ہے کہ تم اپنی اولادوں کی تعریفیں تو بڑے شوق سے سنو اور نبی کی اولاد کی تعریف سنتے ہوئے تمہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہو۔ ہر شخص کو اپنے دل پہ غور کرنا چاہیے کہ اس فرقہ پرستی نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، آپس کی لڑائیوں نے ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ ہماری آپس کی لڑائیاں دین کو تباہ کر رہی ہیں، دین کو نقصان دے رہی ہیں۔ اس کے پیچھے ہمارے پیٹ ہیں، ہمارے پیٹ۔
مجھے ایک امریکی محقق کی ایک بات یاد آ گئی، اگر آپ جاگ رہے ہوں تو سناؤں آپ کو. اس کا نام ہے واشنگٹن ارونگ. کیا نام ہے؟ یہ بہت بڑا مصنف ہے امریکہ کا، آج سے 200 سال پرانا. کتنا؟ سلامت. واشنگٹن ارونگ بہت بڑا مصنف رائٹر ہے، اور یہ جو مستشرقین ہیں اورینٹلسٹ ہیں، یہ عقیدت میں نہیں لکھتے کسی کے بارے میں. یہ اتنا پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے، مجھے معاف کیجئے گا حقیقت بیان کرنے لگا، ہمارے 100 علماء بھی پوری زندگی میں اتنی کتابیں نہیں پڑھتے جتنے یہ اورینٹلسٹ مستشرقین ایک ایک بندہ اتنی کتابیں پڑھتا ہے. بہت پڑھتے ہیں یہ اسلام کے بارے، بہت پڑھتے ہیں. ہماری یونیورسٹی میں رشیا کا، روس کا ایک اورینٹلسٹ آیا، مستشرق. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عیسائی علماء ہوتے ہیں اور اسلام پہ پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں، پھر کتابیں لکھتے ہیں. رشیا کا، روس کا ایک اورینٹلسٹ آیا، اس کو 13 زبانوں پر مہارت حاصل تھی. کتنی؟ آپ اندازہ فرمائیے. اتنی محنت کرتے ہیں یہ لوگ اور ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو حاضرین، واشنگٹن ارونگ کی بات سنا رہا ہوں. اس نے حقیقت کی بنیاد پر یہ بات لکھی، عقیدت کی بنیاد پر. وہ کیوں لکھے گا عقیدت کی بنیاد پر؟ حقیقت کی بنیاد پر لکھی. دشمن ہے، لکھ رہا ہے، توجہ ہے آپ کی. اس نے لکھا رسول اللہ کے بارے صلی اللہ علیہ وسلم. He crowned his success and victory with mercy and forgiveness. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیابی اور فتح کا تاج پہنا، جو کامیابی اور فتح کا، وہ 2 چیزوں کی وجہ سے. مرسی، پہلی چیز رحمت، پہلی چیز کیا؟ اور دوسری چیز معافی. رحمت اور معافی. سوچنے کی بات ہے، آج ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے معافی اور رحمت نہیں رکھتے. لڑی جا رہے ہیں، سیاستدان ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، لڑی جا رہے ہیں، علماء ہوں، لڑی جا رہے ہیں. پیچھے مفادات ہیں اپنے اپنے. الا من شاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جو اہل حق ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہماری لڑائی سے دشمن کو فائدہ ہوگا، اسلام کو نقصان ہوگا. سوائے ان اہل حق کے، وہ بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں. تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح کا تاج پہنا، وکٹری اینڈ سکسیس، کامیابی کا تاج پہنا، وہ 2 چیزوں کی وجہ سے، رحمت اور معافی. اور اس نے آگے لکھا، اس نے کہا although the messenger won a military victory, this victory did not make him proud or arrogant. اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر نے عسکری فوجی طاقت بھی بہت بڑی حاصل کی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی ریاست کے باوجود پیغمبر نہ فخر میں مبتلا ہوئے، نہ تکبر میں مبتلا ہوئے. یہاں کو علاقے کا چیئرمین بن جائے تو وہ پھٹنے کو آتا ہے نا. کہا پیغمبر نے اتنی بڑی فتح حاصل کی، لیکن نہ وہ متکبر ہوئے، نہ متفاخر ہوئے، نہ فخر میں مبتلا ہوئے، نہ تکبر میں مبتلا ہوئے. وجہ کیا ہے؟ سیالکوٹ والوں، جو اس نے وجہ لکھی نا، احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہم اس کو دے دیتے نا، وہ اس کی لکھی ہوئی وجہ کا حق ادا نہ ہو سکتا. جو اس نے وجہ لکھی، وجہ کیا لکھی؟ اس نے کہا this is because he used to fight for the benefit of Islam, not for his own benefit. اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، لیکن اگر وہ زندگی میں کبھی لڑے، زندگی میں بولیے کبھی لڑے، رحمت للعالمین تھے، لیکن اگر کبھی زندگی میں لڑے تو ذاتی فائدے کے لیے نہیں لڑے، اسلام کے فائدے کے لیے لڑے. ذاتی منفعت اور ذاتی فائدے کے لیے کبھی لڑے. آج ہماری آپس کی لڑائیاں ذاتی فائدے کے لیے یا اسلام کے فائدے کے لیے؟ ذاتی فائدے، ذاتی فائدے کے لیے سیاستدان لڑ رہے ہیں، رشتہ دار لڑ رہے ہیں، بھائی بہن لڑ رہے ہیں، رشتہ دار محلے دار لڑ رہے ہیں، علماء لڑ رہے ہیں. ذاتی فائدے ہیں پیچھے. چاہے کوئی حق بولے نہ بولے، میں سچ بول رہا ہوں، پیچھے ذاتی فائدے ہیں. اسلام کا فائدہ نہیں. اسلام کا فائدہ، ورنہ ممبر اکھاڑا نہیں ہے، یہ حسین کے نانا کا ممبر ہے. یہاں تم کبھی کسی کو گالی دو،
کبھی کسی کو گالی دو، کسی سے تمہاری نہیں بنتی تم اس کو گالی دو، اس کے خلاف کفر کے فتوے لگاؤ، کسی کو کیا کہو، نام لے کے، نیملی نام لے کے گالی دیتے، نام لے کے برا بھلا کہتے ہیں۔ تمہارا ممبر ہے نہیں نا، تمہارا ممبر ہے نہیں۔ یہ تم ممبر کا تقدس اس لیے نہیں جانتے، تمہارا ممبر ہے نہیں۔ جن کا ممبر تھا اور جن کا ممبر ہے انہوں نے ہمیشہ ممبر کا خیال کیا ہے، ممبر کا تقدس کا خیال کیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں، میرے ممبر پر۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں وہ خواب دیکھنے کے بعد حضور کے وصال کے دن تک میں نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ اتنے غمگین تھے کہ ممبر پر وہ لوگ بیٹھیں گے جنہیں ممبر کے لائق ہونا، ممبر کے لائق بننا آتا ہی نہیں ہوگا، وہ لوگ ممبروں پہ بیٹھیں گے، وہ لوگ ممبروں پہ بیٹھیں گے جو تماچے لگائیں گے، فرقہ پرستی کریں گے، آگ لگائیں گے، جھگڑے کروائیں گے، دین کا نقصان کریں گے، امت کو ٹکڑے کریں گے، وہ لوگ ممبروں پہ بیٹھیں۔ تو آقا نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے ممبر پر بندر ناچ رہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے ممبروں پہ کون بیٹھتے ہیں؟ خطیب علماء ہی بیٹھتے ہیں نا۔ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم غلام بن کے بیٹھتے ہیں یا بندر بن کے بیٹھتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں ہم یا امت کو جوڑتے ہیں، امت کو توڑتے ہیں یا امت کو جوڑتے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ تو حاضرین میں تفصیل میں چلا گیا لیکن آپ کو میں نے حقیقت سمجھائی کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کا گھرانہ بھی تقسیم کر لیا، اپنے نبی کا گھرانہ بھی، جھگڑے کرتے ہیں اس بات پر امام حسین کی خاطر رو سکتے ہیں یا نہیں رو سکتے، اور ظالم خدا تمہیں ہدایت دے۔ اگر تم منافق نہیں ہو تو مجھے بتاؤ، میں بھی ایک باپ ہوں، میں بھی ایک باپ ہوں، تمہارا بیٹا گرے اور اس کا خون نکلے نا تمہارا کلیجہ چر جاتا ہے، کوئی تمہیں آ کے خبر بھی دے، خبر دے تمہارے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ ہمیں بھی جب کوئی بتائے کہ خاندان نبوت کے ساتھ کیا ہوا ہمارے بھی کلیجے چر جاتے ہیں۔ وہ منافق ہے شخص کہ جس کے دل کے لیے نبی کے گھر کا درد اس کا درد نہیں ہے، نبی کے گھرانے کا درد جس کے دل کا درد نہیں وہ منافق ہے، جن کو میرے نبی ان کی شہادت سے پہلے گود میں بٹھا کے آنسو بہاتے، آنسو بہاتے۔ ہاں مجھے میری بات سمجھیے گا، اگر آپ بے صبری کرتے ہیں آپ کو آنسو نہیں آئیں گے، مثلا اگر آپ اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیں آپ کو آنسو نہیں آئیں گے، آپ کو آنسو نہیں آئیں گے۔ آپ کر کے دیکھ لیں آنسو کب آتے ہیں؟ جب آپ برداشت کر رہے ہو، کسی کے درد کو اپنا درد سنیں، سمجھیں اور برداشت کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو آنسو آتے ہیں۔ ادھر توجہ کیجیے گا میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں کوئی ٹربائن موٹر نہیں لگی ہوئی کہ وہ چلتی ہے تو پانی یہاں سے جاری ہوتا ہے، آنسو نیچے سے اوپر چڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے پانی نیچے سے اوپر چڑھانا ہے آپ کو موٹر لگانی پڑتی ہے۔ کون سی موٹر ہے جو نیچے سے اوپر تک آنسو لاتی ہے؟ برداشت، کسی کے درد کو محسوس کرنا اور پھر برداشت۔ جب آپ اس پہ برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آنسو بولیے تو نبی کے گھر کا درد میرا درد ہے کیونکہ میرے اندر ایمان ہے، اور جہاں ایمان نہیں وہاں نبی کے گھر کا درد اس کا درد ہو سکتا۔ اور مجھے بتائیے وہ لوگ جو یہ مہینہ آنے پہ فرقہ پرستی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نا ہم حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے، یہ منافقین کی زبان ہے، یاد رکھیں۔ ارے بھائی ہم حسین والے بھی ہیں، ہم واہ حسین والے بھی ہیں۔ جب حسین کے صبر کی طرف نظر جاتی ہے تو دل سے واہ نکلتی ہے، اور جب حسین کے درد کی طرف نظر جاتی ہے تو دل سے آہ نکلتی ہے۔ جس میں یہ دونوں کیفیات نہیں وہ مومن کیسے ہو سکتا کہ حسین کے صبر کو دیکھے تو کہے واہ حسین، اور حسین کی تکلیفوں پہ نظر جائے تو دل سے آہ نکلے کیا حسین۔ میری بات تو سمجھے یا نہیں؟ تو یہ تو سیدہ زینب کی زبان تھی، یا محمد، یہ میں سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو حاضرین یاد رکھ لیں، ایک آپ کو دلیل دینے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی کلمہ پڑھ لے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث واضح صحیح بخاری کی، سنی ہوئی نا سب نے۔
وحشی آئے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے، پچھلا کھاتا معاف ہو جانا چاہیے نا، بولیے. لیکن میرے نبی نے فرمایا وحشی میرا ایک حکم مانو گے؟ کہا جی یا رسول اللہ. کہا کبھی میرے سامنے نہ آنا، کبھی میرے سامنے. تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے چچا کا غم، میرا چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، چچا کی شہادت کا درد تازہ ہو جاتا ہے. میرے نبی سمجھا رہے ہیں کہ اگر اندر محبت ہو تو کسی کا چہرہ دیکھنے سے بھی درد تازہ ہو جاتا ہے. کوئی مہینہ، وہ مہینہ جس میں محبوب بچھڑا ہو، وہ مہینہ آنے پہ بھی درد تازہ ہو جاتا ہے، وہ گھڑیاں آئیں تو درد تازہ ہو جاتا ہے. تو جس طرح میرے آقا وحشی کو دیکھتے تو درد تازہ ہو جاتا، اسی طرح یہ محرم الحرام کے دن آتے ہیں تو ہمارا بھی حسین کے لیے درد تازہ ہو جاتا ہے. اس میں فتویٰ بازی کی کیا بات ہے؟ ہمارے جھگڑوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اسلام کو فائدہ نہیں پہنچایا. تو حاضرین، آہ حسین بھی مومن کے دل سے نکلتی ہے، اور واہ حسین بھی. منافقین ہیں جو امت کو توڑتے ہیں اور اہل بیت کے نام پر جھگڑے کرتے ہیں، اور اہل بیت کا ذکر یوں پیش کرتے ہیں کہ ذکر ہی کرکرا سا ہو جاتا ہے، وہ ذکر کا سواد ہی ختم ہو جاتا ہے، ذکر کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو حاضرین، میں جی 1:45 ہو رہے ہیں، میں بالکل شارٹ کر کے آپ کو سناتا ہوں. میرے امام تشریف فرما ہوئے کربلا کی سرزمین پر، 4 محرم کا دن تھا. کتنا؟ یہ میں نے آپ کو شہادت امیر مسلم سنانی تھی، ادھار ہے آپ کے ساتھ، سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ. 4 محرم حر نے گھیر لیا آپ کو، تو پوچھا یہ زمین کون سی ہے؟ عرض کی گئی یہ کربلا ہے. کہا میرے نانا نے سچ فرمایا، یہ کرب اور بلا کی زمین ہے. کرب تکلیفوں بے چینیوں کی، بلا مصیبتوں کی یہ زمین ہے. یہاں بلائیں اور مصیبتیں آئیں گی، بلائیں اور مصیبتیں آئیں گی اہل بیت پر. فرمایا یہی ہماری آخری آرام گاہ ہے، پڑاؤ ڈال دو. پڑاؤ ڈال دیا. چند نمازیں حر نے امام حسین کے پیچھے پڑھی. کیا؟ میں نے غور کیا کہ حر کو کیسے توبہ کی توفیق مل گئی بعد میں. تو میرے دل میں آیا واقعی امام کسی سے ادھار نہیں رکھتے، امام کسی سے ادھار. چند نمازیں حر نے امام کے پیچھے پڑھی تھیں تو انہوں نے فرمایا نہیں اب یہ دوزخ نہیں جانا چاہیے. آخری وقت بھی اپنی طرف کھینچ لیا، آخری وقت بھی بولیے اپنی طرف کھینچ لیا. حاضرین، 4 محرم اگلے دن عمر بن سعد پہنچ گیا لشکر لے کے، 4000 کا لشکر لے کے پہنچ گیا. اس نے پوچھا کیا ارادہ ہے حسین؟ آپ نے فرمایا میں قیام حق کے لیے نکلا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں، آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، آپ کچھ اور آپشن بتائیں اپنا. تو امام نے فرمایا اگر تم میرا راستہ روکنا چاہتے ہو تو پھر میرا راستہ چھوڑ دو، میں عرب کی سرزمین سے نکل جاتا ہوں، ہند کی طرف چلا جاتا ہوں، ترک کی طرف چلا جاتا ہوں. آپ نے ترک ان کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، ہند کی طرف آنے کا ارادہ فرمایا. ہاں ہم ان سے عشق کرتے ہیں آج بھی. ہند کے ایک ہندو شاعر نے لکھا نا، دلو رام کوسری نے، تو اس نے کہا حسین گھر بھارت میں آتے تو پردوں میں اتارے جاتے. ہندو تھا نا، اس نے کہا حسین گھر بھارت میں آتے تو پردوں میں اتارے جاتے، روز چومی جاتی چوکھٹ ان کی بھگوان پکارے جاتے، اور یوں کر کے نواسے رسول نہ مارے جاتے. تو اس نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا امام کی بارگاہ میں. تو آپ نے چاہا ہند آ جاؤں، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں. 5 محرم گزر گیا. 6 محرم کو خط پہنچ گیا ابن مرجانہ کا، عبید اللہ ابن زیاد. یہ حرامی نسل تھی، یہ میں کو گالی نہیں دے رہا، حقیقت بیان کروں. یہ حرامی نسل تھی ابن زیاد جو تھا، ابن مرجانہ. اس لیے جن کا اپنا نسب حرام کا ہونا، انہیں کسی رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. کجا یہ کہ رسول کی رشتہ داری، ان کی اپنی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی نا، اس وجہ سے تو وہ خاندانی نہیں ہوتے، اس لیے انہیں خاندانی شرف کا حیا بھی ہوتا نہیں. اس نے حکم جاری کر دیا کہ امام حسین سے کہو کہ آ کے میرے ہاتھ پر میری طرف سے یزید کی بیعت کرے، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے.
7 मुहर्रम को शिमर लश्कर लेके पहुंच गया वहां पर। आपको बार बार बातचीत के लिए पैगाम भेजा जाता, इमाम हुसैन भी गुफ्तगू करते, मुज़ाकरात होते रहे। बिल आखिर 9 मुहर्रम, क्या 9 मुहर्रम आ गया, 4 से 9 मुहर्रम इमाम अपनी बात पर कायम थे कि या तो मुझे यहाँ से जाने दें, और ये बुज़ली नहीं थी, ये कुरान ने कहा है कि अगर कोई मैदान से इसलिए पीछे हटे ताकि किसी नए मंसूबे के साथ दोबारा आए, तो ये बिल्कुल जायज़ है। तो इमाम के ज़हन में यही था, वो बुज़ली नहीं थी, वो बुज़ली बोली गए नहीं थी। तो कहा या तो मुझे हिंद की तरफ जाने दो, तुर्क की तरफ जाने दो, अरब से निकल जाता हूं, या तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये कि मैं बैत हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं क़याम हक के लिए निकला हूं। मैं अगर जालिम को तस्लीम कर गया तो पूरी उम्मत तस्लीम कर जाएगी, और अगले 30-40 साल के बाद उम्मत को पता ही नहीं होगा कि हकीकी दीन क्या है, हकीकी दीन क्या है। तो हाजरीन, इमाम जब किसी सूरत जुल्म के आगे न झुके, क्योंकि वो अल्लाह के आगे झुकने वाले थे, वो दौलत और हुक्मरानों के आगे झुकने वाले न थे, तो उन्होंने कहा हम अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, उसके आगे नहीं झुकेंगे। 9 मुहर्रम की असर के वक्त इन्होंने धावा बोल दिया, यजीदियों ने हमला किया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने खेमे के सामने, थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू है, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा मेरे भाइयों, और सच्चे मुसलमान बन के सुनिएगा, फिर आपको ये महसूस होगी, गुफ्तगू महसूस होगी। खेमे के बाहर आप तशरीफ़ फरमा हैं, तलवार का सहारा लिए, ऐसे नींद आ गई, उधर से उनका लश्कर आ रहा है हमला करने। तो हज़रत सईदा ज़ैनब ने जगा दिया, जब जगाया तो इमाम मुस्कुरा पड़े, कहा भाईजान क्या हुआ? कहा रअयतु रसूल अल्लाह फिल मनाम, कहा मैंने ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह को देखा है, अपने नाना जान को देखा है। हुजूर फरमा रहे इन्नका तरूहु इलैना, ए हुसैन तुम जल्द हमसे मिलने वाले हो। तो सईदा ज़ैनब ने कहा हाय हुसैन हाय। आपने फरमाया ना मेरी बहन, ये हाय का वक्त नहीं है, ये सब्र का वक्त है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है, सब्र करना। तुम खानदान नबूवत हो, तुम्हारी शान सब्र है, बेसब्री नहीं है, सब्र करना। लश्कर जब हमला करने के लिए करीब पहुंचा तो आपने हजरत अब्बास को भेजा कि जाओ पूछो क्या चाहते हैं। आप गए, उन्होंने कहा कि हम लड़ने के लिए आ रहे हैं। वो आए, पैगाम दिया, तो इमाम ने फरमाया इनसे कहो अगर लड़ना ही चाहते हैं तो आज की रात मत लड़ें। इन्हें इल्म है कि हुसैन को सजदे से कितना प्यार है, तिलावत से कितना प्यार है, जिक्र से कितना प्यार है, इस्तिगफार से कितना प्यार है। आज की रात मैं अपने रब के साथ गुजारना चाहता हूं, लड़ना ही है तो सुबह को लड़ेंगे। उनको कहा, उमर बिन साद मान गया, उसने कहा वैसे भी अब रात होने वाली, सुबह लड़ेंगे। लश्कर पीछे चला गया, इमाम ने सबको जमा फरमा लिया, सबको जमा किया। इतने में रात हो गई। रात होते ही आपने फरमाया बेटे अली अकबर चराग बुझा दो। हाय हाय, चराग बुझा दो। तो हजरत अब्बास ये सुन के रो पड़े ये सुन के। कहा मेरे आका थे भाई, बाप की तरफ से सगे भाई हैं, अलाती भाई हैं, बाप की तरफ से सगे भाई, लेकिन जिंदगी भर कभी इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा, जिंदगी भर कभी भाई नहीं कहा। कहा मेरे आका आगे पीछे तो हर काम अब्बास को कहते हैं, और आज अली अकबर से कह दिया चराग बुझा दो, क्या मुझसे कोई गुस्ताखी हुई? कहा नहीं मेरे भाई, मैं जो पैगाम देने जा रहा हूं वो तुम्हारे लिए भी है, सुनो। सब हमतन गोश हो गए। इमाम ने फरमाया चराग बुझ चुका, अंधेरा छा चुका, रोशनी खत्म हो गई। ये सिर्फ मेरी जान के दुश्मन हैं, अगर ये मेरा खून बहा देंगे तो तुम में से किसी का खून नहीं बहाएंगे। जाओ अपने अपने ऊंट लो, अपने अपने घर वालों को लो, और अल्लाह की जमीन पर मुंतशिर हो जाओ, अपनी जानें बचाओ। मेरी तरफ से ना कोई शिकवा है, ना कोई शिकायत है, ना दुनिया में, और ना मैं क्यामत वाले दिन ही अपने नाना से कहूंगा कि इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। इस पर सब रोने लग गए, और सब ने कहा कि इमाम ऐसा नहीं हो सकता, हम वो जिंदगी नहीं चाहते जिसमें हम जिंदा हो और आप मौजूद ना हो।
وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جو آپ کے بغیر ہو. ہم آپ پر اپنی ہر سانس فدا کرتے ہیں, ہر جان فدا کرتے ہیں. پھر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کے گھر والوں سے کہا, اے عقیل کے خاندان والوں, تمہاری پہلی ایک شہادت ہو چکی ہے مسلم بن عقیل کی, تم ہی چلے جاؤ, اپنا خاندان بچاؤ. انہوں نے کہا, اللہ کی قسم, ہم اپنے رب کو کیا کہیں گے کہ ہم نے صرف اپنی دنیاوی زندگی بچانے کے لیے اپنے سید و سردار اور اپنے امام کو تنہا چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہو سکتا, ہم آپ پر اپنی جانیں فدا کریں گے. ہر تیر تلوار پہلے ہم تک پہنچے گا, پھر آپ تک پہنچے گا. ایک ایک کر کے آپ نے سب کو کہا, سب نے یہی عہد وفا کیا کہ ہم اپنی جان پیش کریں گے. آپ نے فرمایا, چراغ جلا دو. چراغ جلایا گیا تو کوئی ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا تھا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, کبھی کسی نے ایسی وفا دیکھی؟ کبھی کسی نے ایسی وفا دیکھی؟ سب کو سامنے موت نظر آ رہی, سامنے موت ہے, لیکن یہ عشق حسین کے ساتھ, عشق حسین کے ساتھ. اور 9 محرم کی رات انہوں نے امت کو پیغام دیا کہ یہ عشق حسین ہمیشہ زندہ رکھنا, اپنے سینوں میں, اپنی نسلوں میں عشق حسین زندہ رکھنا. اس عشق کو کبھی مرنے نہ دینا, اس عشق کی شمع کو کبھی مدھم نہ ہونے دینا. سب موجود تھے. اس کے بعد آپ نے فرمایا, اللہ کو سجدہ کرو, اور اس کے بعد خیموں کے پیچھے خندق کھود لو. خیموں کے پیچھے بولیے, خندق کھود لو, تاکہ وہ ایک طرف سے حملہ کریں, پیچھے سے حملہ نہ کریں. رات بھر خندق کھودی. کیا حاضرین توجہ کیجئے, 7 محرم سے پانی بند ہو چکا ہے, 3 دن کی پیاس, 3 دن کی بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے. رات بھر خندق کھودتے رہے, پھر بھی صبح شیروں کی طرح لڑے. کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ رات بھر خندق کھودی, رات کے جاگے ہوئے, محنت کی ہے. پھر خندق کھودتے کتنی پیاس لگی ہوگی, کتنی پیاس لگی ہوگی. 3 دن کے پیاسے, تھکے ہوئے, رات کے جاگے ہوئے, پھر بھی صبح کو شیروں کی طرح لڑے. یہ ہے عشق حسین. جس دل میں آ جاتا ہے وہاں سے بزدلی نکل جاتی ہے. عشق حسین جس دل میں آتا ہے وہاں سے منافقت نکل جاتی ہے. عشق حسین جس دل میں آتا ہے وہاں سے کنجوسی نکل جاتی ہے. عشق حسین جس دل میں آتا ہے وہاں سے ڈرپوک پن نکل جاتا ہے. وہاں دلیری, وہاں بہادری, وہاں شجاعت آ جاتی, وہاں ایمان آ جاتا. 10 محرم کی صبح طلوع ہوئی تو کل 72 رفقا تھے امام کے. کتنے؟ 72. ان میں سے 32 گھڑ سوار تھے, 40 پیادہ تھے, یعنی پیدل حملہ کرنے والے تھے. آپ نے میمنہ دائیں طرف حضرت زہیر بن کین کو کھڑا کیا. یہ صحابی رسول ہیں. زہیر بن کین کون ہے؟ صحابی رسول ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, کربلا میں صحابیوں نے رسول اللہ کے خاندان کو شہید کیا, یہ تہمت ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی تہمت. کوئی ایک صحابی بھی قاتلین امام حسین میں سے نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیں, کوئی ایک بھی صحابی قاتلین امام حسین میں سے. ہاں, آپ کہیں کہ صحابہ کی اولادیں تھیں تو وہ ان کے ذمہ دار نہ تھے, وہ ان کے ذمہ دار نہ تھے, وہ اپنے ذمہ دار تھے. انہوں نے وفا کی. نسلیں کس طرف گئیں, کدھر نکلی, اللہ کے ہاں وہ بری ہیں. یہ بات سمجھ گئے؟ تو زہیر بن کین انہوں نے جان پیش کی امام حسین کے لیے. یہ صحابی رسول ہیں. حضرت ہانی بن عروہ جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے لیے جان پیش کی, یہ صحابی رسول ہیں. کون ہے بولیے؟ صحابی رسول. میں اگر اس طرف چل پڑا تو میں آپ کو ہزارہ صحابہ کے نام گنوا دوں گا جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی اہل بیت اطہار کے لیے, صرف اہل بیت اطہار کے لیے. سمجھ گئے بات؟ تو حضرت زہیر بن کین یہ صحابی ہیں. تو یہ حج کر کے آ رہے تھے. کیا؟ تو امام نے انہیں پیغام بھیجا. تو اس وقت یہ ساتھ نہیں تھا امام حسین کے, تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ حسین تو موت کا سفر کر رہے ہیں, حسین تو مجھے نہیں جانا چاہیے ان کے ساتھ ورنہ تم بیوہ ہو جاؤ گی. اس عورت نے کہا ایسا نہ کیجئے, میری فکر نہ کریں, اپنی ایمان کی فکر کریں. امام نے بلایا تو ضرور جائیں. سن کے کیا فرماتے ہیں؟ امام حسین سے ملاقات ہوئی, وہ جو دل میں کچھ تھا نا,
دل میں کچھ تھا بس نظر حسین آہا۔ کسی شاعر نے کہا ان کی نظر میں کوئی جادو ضرور تھا، ان کی نظر میں کوئی جادو ضرور تھا، جس پر پڑی اس کے جگر تک اتر گئی۔ حسین کی نظر پڑنے کی دیر تھی، زہیر بن کین کے دل کا حال بدل گیا۔ کہنے کہ بس آپ ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ گئے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو دنیا چاہتی ہے تو میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں اور یہ سارا مال تو لے جا، میں موت کے سفر میں امام حسین کے ساتھ شریک ہوں۔ کیوں؟ کہا کیوں؟ کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ موت کا سفر نہیں، یہ زندگی کا سفر ہے، یہ زندگی کا سفر ہے، یہی حقیقی زندگی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، یہ سارا مال لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں زہیر، میں ہر وقت تمہارے ساتھ کھڑی رہی ہوں، آج اگر تم زندگی کا سفر کر رہے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ دونوں گئے، امام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کو امام نے دائیں طرف کھڑا کیا، میسرہ پہ حبیب بن مظاہر کو کھڑا کیا، اور سامنے آپ خود اور آپ کے اہل بیت تھے۔ لشکر ترتیب پا گئے، پیچھے آپ نے آگ جلا دی خندق میں تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو۔ اس پر ایک یزیدی آگے بڑھا، اس نے کہا حسین معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے کہا حسین تم نے دوزخ میں جلنے سے پہلے ہی آگ جلا لی ہے؟ یہ ذہنیت سمجھو، ذہنیت یہ آج بھی ذہنیت نبی کے خاندان کو کہیں گے یہ دوست کی ہیں ہم جنتی، یہ ذہنیت آج بھی ہے۔ امام حسین نے فرمایا بلکہ تم دوزخ کے زیادہ حقدار ہو۔ یہ کہنا تھا کہ اس کا گھوڑا مشتعل ہو گیا، سرکش ہو گیا، اس نے اس کو نیچے گرایا اور گھسیٹتے اسی خندق میں جا کے پھینکا، اور وہ واقعی آگ کا زیادہ حقدار بنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حاضرین، اس کے بعد میرے امام نے خطبہ دیا۔ کیا دیا بولیے؟ وہ میں خطبہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا ایھا الناس، اے لوگو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اعملوا فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اللہ کے بندوں پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، جو بندہ دیکھے ایسے ظالم حکمران کو فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا بقول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ظلم دیکھنے کے باوجود، ایسے ظالم حکمران کو دیکھنے کے باوجود جو اس کے خلاف کھڑا نہ ہو، جو اس کے خلاف کھڑا اور اپنا احتجاج ریکارڈ نہ کروائے، اپنی آواز بلند نہ کرے اس کے خلاف، تو اللہ رب العزت اس دیکھنے والے کو بھی اسی ٹھکانے میں پہنچائے گا جہاں اس ظالم حکمران کو پہنچائے گا۔ اللہ دوزخ میں اس ظالم حکمران اور ظلم پر چپ رہنے والوں کو، دونوں کو اللہ دوزخ میں جمع کر دے گا۔ امام حسین نے قیام اس لیے کیا کہ قیامت تک امت میں یہ بیداری رہے کہ ہم نے ظلم کے آگے چپ نہیں رہنا، ہم نے اسلام کو مٹنے، جو لا الہ الا اللہ کا تصور ہے اس کو مٹنے نہیں دینا، باطل کے آگے نہیں جھکنا، حق کے آگے جھکنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان، لوگو انہوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا، وترکوا طاعة الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا، وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ وَعَتَّلُ الْحُدُودَ، اور انہوں نے ہر جگہ فساد کو پیدا کر دیا، فساد عام کر دیا، اللہ کی حدوں کو معطل کر کے رکھ دیا، وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور مال غنیمت کو اپنے باپ دادا کا ذاتی مال سمجھ لیا، لوگوں کے مال کی لوٹ مار یوں شروع کی کہ مال غنیمت اپنا ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کرنے لگ گئے۔ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ، اللہ نے جس کو حرام کیا انہوں نے حلال کر دیا، وَحَرَّمُوا حَلَالًا، اللہ نے جس کو حلال کیا انہوں نے حرام کر دیا۔ پس ایسے حکمران کے سامنے اگر حسین بھی کھڑا نہ ہو تو کون کھڑا ہوگا؟ پیر نصیر الدین گیلانی نے کہا یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش، یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش، حسین ہی جو چلائے تو کوئی بات چلے، ہر کوئی تو جان بچا رہا تھا لیکن حسین دین بچا رہا تھا۔ میں نے اس لیے قیام کیا۔ قصہ مختصر حاضرین، امام حسین علیہ السلام نے میدان میں اپنے رفقا کو بھیجا۔ مسلم بن اوسجا،
पहले जो शहीद हैं वो हजरत हुर हैं। कौन है बोलिए? जब जंग शुरू होने लगी, ये खुतबा दिया ना, तो हुर कांपने लग गया ऐसे ऐसे। उसके साथियों ने कहा तू तो बड़ा दलेर है, मैंने बड़ी जंगों में तुझे देखा है, तू कभी डरा नहीं, आज क्यों डर गया इतने थोड़े अफराद से? उसने कहा अल्लाह की कसम, मुझे उस तरफ जन्नत और इस तरफ दोजख नजर आ रही है। अब अगर तुम मेरा जिस्म काट दो या मुझे जला दो, मैं हुसैन के कदमों से दूर नहीं रह सकता। घोड़े को एड़ लगाई, इमाम के पास आया, कदम चूमे, आपके कदम चूमे। तो इमाम ने पूछा कौन हो? कहा मैं ही वो बदबख्त हूं जिसने आपको यहां घेरा, और आप तो जाना चाहते थे कहीं और, मैं ही वो बदबख्त हूं जिसने मजबूर किया आपको यहां खेमे लगाने पर, लेकिन आज मैं शर्मिंदा और माफी मांगने आया हूं, क्या मेरी तौबा हो सकती है कबूल? इमाम ने फरमाया तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है हुर। हुर कहते हैं आजाद को। किसको कहते हैं? इमाम ने फरमाया जा, दुनिया में भी आजाद किया और आखिरत में भी आजाद किया, आओ बैठो। उसने कहा नहीं, अब मैं बैठूंगा नहीं, मैं अब रुकूंगा नहीं, मैं तब सुख का सांस लूंगा जब ये जान आप पे फिदा कर दूंगा। मैदान में उतरे, लड़े और अपनी जान इमाम के लिए कुर्बान कर दी। उसके बाद मुस्लिम बिन औसजा, ये दूसरे शहीद हैं। तीसरा शहीद वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी, ये ईसाई था, ईसाई खानदान था ये। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी, ईसाई खानदान। जब इमाम गुजर के आ रहे थे करबला की तरफ, तो इनकी बस्ती से गुजरे, तो ये भी मुसलमान हो गए, इनकी वालदा भी मुसलमान हो गई, इनकी नई नवेली दुल्हन भी मुसलमान हो गई, और इनकी शादी को भी 1 महीना ना गुजरा था। बड़े खूबसूरत थे और इनकी बीवी भी बड़ी खूबसूरत थी। तो मां ने कहा बेटा क्या तू मेरे दूध का हक अदा करेगा? सुने मेरे भाइयों, नींद से जागें, मेरी गुफ्तगू आपको गफलत से जगा सकती है, लेकिन शर्त यह कि आप नींद से जागें, इधर उधर नजर रखें, कोई सो ना रहा हो, आज मुकद्दर जगाने की रात है। मां ने कहा क्या तू मेरे दूध का हक अदा करेगा? कहा मां वो कैसे? कहा हुसैन पर अपनी जान फिदा कर दे। इस पर दुल्हन रो पड़ी, कहने लगी कि मुझे तो अभी ब्याह के आए हुए 1 महीना नहीं गुजरा, क्या मैं बेवा हो जाऊंगी जवानी में? मां ने कहा बेटी रुकावट न बन, रुकावट न बन, ये जिस सफर पे जा रहा है वो हमेशा की कामयाबी का सफर है, अपने शोहर को नाकाम मत कर, रुकावट मत बन। उसने कहा अच्छा फिर मेरी एक शर्त है। मां ने कहा ना ना बेटा इसकी बात ना सुनना, ये औरत है, कोई कमजोर बात करेगी तेरा हौसला तोड़ देगी। लेकिन औरत में बड़े बड़े रूप है ना, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा जब शादी करनी हो तो औरत का सफेद रंग देखे ना देखे, उसका हुसैनी होना जरूर देखा करें। उसके सफेद रंग का फायदा आपको हो जाएगा कुछ अरसा, आपकी औलाद को क्या फायदा है? आपकी औलाद तो जन्नती हुसैनी तभी बनेगी ना जब आपकी बीवी भी हुसैनी होगी ना, नेक होगी, साले होगी, आपके खानदान को तो तभी फायदा है, आपकी नस्ल को तो तभी फायदा है। उसने कहा मेरी एक शर्त है। मां ने कहा मत सुनना। कहा मां इतना तो हक उसका है ना, मेरी बीवी है, सुनने दें क्या कहती है। कहा अगर आप जाना ही चाहते हैं और शहादत कबूल ही करना चाहते हैं, मेरी एक शर्त है। कहा वो क्या? कहा मैं भी आपके बाद शादी नहीं करूंगी, शादी, और जन्नत में आप निकाह मेरे साथ ही करेंगे। आप इमाम की खातिर जान फिदा कर रहे हैं, जन्नत में ऊंचे मुकाम पे होंगे, मैं जाने कहां हूं अगर जन्नत चली भी गई। बस एक ही शर्त है कि जन्नत में निकाह मेरे साथ ही कीजिएगा। उनका सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत शर्त है, मान ली। कहा नहीं नहीं मुझे कोई जामिन भी चाहिए। कहा जामिन कौन चाहिए? कहा इमाम हुसैन। इमाम हुसैन जमानत देंगे। दोनों आए, इमाम ने जमानत दी कि जन्नत में मैं खुद तुम्हारा निकाह पढ़ाऊंगा। ये वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी मैदान में आए। जब मैदान में आए तो उमर बिन साद ने कहा देखो माज़अल्लाह, हुसैन के काफिर होने के लिए यही काफी है, इसने ईसाइयों से मदद मांग ली। ये जहनीयत हमेशा रहेगी, आज भी है। नबी की औलाद को बुरा भला कहना, अपने आप को जन्नती साबित करना।
کہ حسین کے معاذ اللہ کافر ہونے کے لیے اتنا کافی اس نے عیسائیوں سے مدد مانگ لی، حالانکہ وہ عیسائی نہیں، وہ مومن تھے۔ وہ کیا تھے بولیے؟ وہاب بن عبداللہ کلبی آئے اور اکیلے 31 یزیدیوں کو دوزخ بھیجا۔ بھائی 31 بندے ایک بندے کو پکڑے نا تو وہ بیچارہ ہل نہیں سکتا، اور پھر یہ 3 دن کے پیاسے، رات بھر خندق کھودی ہے، مسلح پر رات گزاری ہے، رات بھر جاگے ہوئے ہیں۔ یہ اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ یہ حسین کے عشق کی طاقت ہے۔ 31 لوگوں کو قتل کیا، بالآخر شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے نا سیالکوٹ والوں، سنو، ایک سید آپ کو سنا رہا ہے، داستان عشق سنا رہا ہے، سنیے۔ انہوں نے سر کاٹ کے بھیجا خیموں کی طرف۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ جب ان کی ماں نے دیکھا نا کہ ان کا سر کٹ کے آیا ہے، تو ماں نے وہ سر اٹھایا اور میدان میں آئیں اور یزیدیوں کی طرف پھینک دیا، یہ للکارتے اور پکارتے ہوئے، یزیدیوں تمہیں پتہ نہیں ہم حسینی ہیں، اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں دے دیں وہ واپس کبھی نہیں لیا کرتے۔ ہائے 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 یا رسول سلامت۔ ہم حسینیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو چیز اللہ کی راہ میں دے دیں وہ کبھی واپس نہیں لیا کرتے۔ لو یہ سر بھی سنبھال لو، ہم نے یہ خدا کے نام پر فدا کیا۔ ماں ماں ہوتی ہے، لیکن ایک عورت کو عشق حسین نے مرد بنا دیا، دلیر مرد۔ وہ سر یوں پھینکا، کہا میں نے اللہ کے لیے پیش کیا ہے۔ حاضرین، اس کے بعد شہزادہ علی اکبر نے اجازت چاہی، میرے امام کا 18 سالہ خوبصورت بیٹا۔ اجازت مانگنے لگے تو امام نے فرمایا، بیٹے میں تجھے اجازت کیسے دے سکتا ہوں، تو میرے نانا کی تصویر ہے۔ شہزادہ علی اکبر ہو بہو رسول اللہ کی تصویر تھے۔ اس نسل میں جس کو دیکھو محمد نظر آتا ہے۔ ہائے ہائے۔ اور صحابہ اپنی پیاس بجھاتے تھے، وہ شہزادوں کو کھڑا کر کے دیدار مصطفیٰ والی پیاس بجھا لیتے تھے۔ ہائے ہائے۔ کہا میرے بیٹے میں تجھے اجازت کیسے دے سکتا ہوں، تو میرے نانا کی تصویر۔ کہا بابا جان مجھے شرمندہ نہ کریں، اگر میں زندہ رہا اور آپ شہید ہو گئے میں کبھی رسول اللہ کے سامنے نہیں پیش ہو پاؤں، مجھے مت شرمندہ کیجیے، مجھے اجازت دے دیں۔ کہا اچھا پھر جاؤ اپنی پپھو زینب سے اجازت لو، انہوں نے تجھے پالا ہے۔ سیدہ زینب بھی وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے کندھوں پہ کھلایا، بچپن میں اپنی زبان چسائی، اپنی گود میں کھلایا۔ سیدہ زینب سیدہ زہرا کی سگی بیٹی صاحبزادی۔ کہا تمہاری خالہ نے تمہیں پالا ہے، جاؤ ان سے اجازت لو۔ جب اجازت لینے کے لیے آئے سیدہ زینب نے ماتھا چوما، کہا واہ میرے بیٹے، آج کے دن کے لیے تجھے پالا تھا، آج کے دن کے لیے تجھے پالا تھا، حسین پر تو فدا ہو، اس سے اچھا زندگی کا مقصد کیا ہو سکتا۔ جاؤ۔ میدان میں گئے اور اشعار پڑھتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان میں پہنچے۔ کئی یزیدیوں کو دوزخ بھیجا، جہنم واصل کیا، پیاس کی شدت بڑھی تو واپس آئے۔ کہا ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے میں ان میں سے کسی کو نہ چھوڑوں۔ کہا میرے بیٹے قریب آ، میرے پاس پانی تو نہیں، ایک سوکھی ہوئی زبان ہے، ایک سوکھی ہوئی زبان ہے، اسے چوس لو شاید ڈھارس بن جائے۔ اپنی زبان ان کے منہ میں دی، آپ نے چوسی، پھر میدان میں گئے، لڑے دلیر بن کے، بالآخر انہوں نے گھیرا ڈال کے نیزہ مارا جس نے آپ کے سینے کو چیر دیا۔ جب سینہ چیرا تو آپ للکار کے پکارے، یا ابتا ادرکنی، ابا جان اپنے بیٹے کو سنبھالیے۔ میرے امام دوڑے، اور جس لعین نے، اس کا نام تھا عمر بن سعد ازدی، اس نے نیزہ مارا تھا، امام دوڑے اور جاتے اس پر وار کیا اور اس کا بازو کاٹ کے علیحدہ کر دیا۔ وہ چلاتا ہوا بھاگ گیا۔ امام نے اپنی گود میں لیا حضرت شہزادہ علی اکبر کو، اور جیسے ہی نیزہ نکالا خون کا ایک فوارہ نکلا، خون کا ایک فوارہ جس نے ہر طرف خون خون کر دیا، اور آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی۔ امام نے فرمایا میرے بیٹے بس ایک لمحے کے لیے مجھے آنکھ بھر کے دیکھ لے، تو مجھ سے جدا ہونے لگا ہے، میں یہ چاہتا ہوں ایک دفعہ اپنے باپ سے نظر ملا لے، میں ایک دفعہ تجھے محبت بری نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھ کھول کے مجھے ایک دفعہ دیکھ۔ آپ نے آنکھیں کھولی،
मोहब्बत भरी नजर से देखा और रूह कफस उनसरी से परवाज कर गई। मेरे इमाम उनका लाशा उठा के ला रहे थे। हाजरीन, ये झूठी बात नहीं करने लगा, इसको कई मुर्रिखीन ने लिखा है, मुझसे हवाला ले लीजिएगा। इमाम की उम्र उस वक्त 56 बरस 5 माह 5 दिन, और दाढ़ी मुबारक में एक भी बाल सफेद ना था, सर में एक भी बाल सफेद ना था। अरबों के लिए यह कोई बुढ़ापा नहीं था, 55 साल की उम्र, वो जवान होते थे इस उम्र के अंदर। इमाम की दाढ़ी में एक बाल भी सफेद ना था। लेकिन जब शहजादे अली अकबर को उठा के खेमे तक लाए तो छोटी शहजादी हजरत सुकैना, जिनको हम हजरत सकीना कहते हैं, नाम था सुकैना, हजरत सुकैना कहने लगी, पुप्पो ज़ैनब देखो तो सही, बाबा बूढ़े हो चुके हैं। जब देखा तो आपके कई बाल सफेद हो चुके थे, इतने से सफर ने आपके बाल सफेद कर दिए। 18 साल जवान बेटा उनका लाशा उठा के खैबर तक लाए। उसके बाद हजरत कासिम बिन हसन, इमाम हसन मुश्तबा के बेटे कासिम बिन हसन, उन्होंने इजाजत मांगी। कहा, मेरे बेटे तू तो मेरे भाई हसन की निशानी है, तू ना जा। कहा, मुझे माफ कीजिएगा, अगर आप पे जान फिदा ना की तो बाबा हसन से आंखें नहीं मैं मिला पाऊंगा, मुझे इजाजत दें। आपने माथा चूमा, इजाजत दी। हुमैद बिन मुस्लिम कूफी बयान करता है, खुद वो यजीदियों में से था, वो कहता है कि मैंने खुद देखा कि कासिम बिन हसन, तवज्जो करो मेरी तरफ, तवज्जो कीजिए, कासिम बिन हसन कहते जब मैदान में आए ना तो हुमैद बिन मुस्लिम कूफी कहता है कि हमें यूं लगा जैसे 14वीं रात का चांद चढ़ाया हो। वो इतने खूबसूरत थे कासिम बिन हसन, इतने खूबसूरत, उनकी लंबी लंबी जुल्फे थी, बहुत खूबसूरत थे, और अभी उनको दाढ़ी भी नहीं आई थी, बहुत खूबसूरत थे और लंबे कद के थे, लंबे ऊंचा लंबा कद था, और उनके जूते का एक तस्मा टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी वो पूरे शेर बन के मैदान में उतर रहे थे और रोब और दबदबा और हैबत के साथ आ रहे थे। कई यजीदियों को दोजख भेजा, उसके बाद उन पर हमला किया गया, उनके सर पे वार हुआ, वो नीचे गिरे और पुकारा, या अम्मा, हाय मेरे चचा मुझे बचाइए। ये कहना था। इमाम हुसैन एक बिफरते हुए शेर की तरह दौड़े और अपने भतीजे को गोद में लिया तो उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। मेरे इमाम ने फरमाया, ए बेटे भतीजे कासिम, मुझे माफ कर देना, तेरे चचा के दुश्मन ज्यादा हैं और दोस्त कम हैं, लेकिन जिस कौम ने तुझे कत्ल किया है वो कभी भी अल्लाह की रहमत के करीब ना हो पाएगी। अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने तुझ जैसे शहजादों पे जुल्म किया। जब इमाम उनका लाशा ला रहे थे, हाजरीन, वो इतने ऊंचे लंबे कद के शहजादे थे कि उनके पांव जमीन पे घिसट रहे थे और रेत पे उनके पांव की 2 लकीरें बनती चली जा रही थी। खैमे में ला के लेटा दिया। उसके बाद हजरत सैयदा ज़ैनब आई, कहा, भाई मेरे पास पेश करने को और तो कुछ नहीं, 2 बेटे पाले हैं मैंने, 2 बेटे पाले हैं मैंने, ओनो मोहम्मद, ये दो तोहफे कबूल फरमा ले। कहा, ना ना बहन ऐसा ना करो, वो बहुत छोटे हैं, वो तो अभी बालिग भी नहीं हुए। कहा, ना मेरे भाई, मेरे तोहफों को कबूल कर ले। एक बहन की दरखास्त को मुस्तरद न करें, एक बहन की दरखास्त को मुस्तरद न करें। आप रोकना चाहते थे कि इतने में ओनो मोहम्मद भी आ गए, कदमों से जुड़ गए। कहा, मामू जान हमें महरूम न कीजिएगा, हमें महरूम न करें, हमें इजाजत दे दें, हमारी माँ ने हमें इसी दिन के लिए पाला है। आपने इजाजत दी, वो मैदान में गए तो उमर बिन साद ने कहा, हुसैन के पास जवान खत्म हो गए जो बच्चों को भेज दिया। उन्होंने कहा, अच्छा हम तुम्हें बच्चे नजर आते हैं, जरा एक एक करके आओ ना, फिर पता चलता है कि हम बच्चे हैं या अली के शेर हैं। एक एक करके जब भी कोई मैदान में आया कोई इनसे जीत ना सका, यहां तक कि घेरा डाल के उन नन्हे शहजादों को भी शहीद कर दिया। अब मेरा एक जुमला सुनो, जब सईदा ज़ैनब ने खेमे से भेजा ना ओनो मोहम्मद को, तो उस वक्त वो अली की बेटी थी, मौला अली की बेटलेर बन के बेच दिया, और जब लाशें वसूल किए तो एक मां बनी। लाशें देखते ही गश खा के गिर पड़ी। जब होश आया तो लाशों को अपने साथ लेटा लिया, एक तरफ ओन एक तरफ मोहम्मद, फिर गश में चली गई।
फिर जब होश आया उनके लाशों को जुदा कर दिया, कहा ना ना मैं अपने सब्र में कमी नहीं आने दे सकती, अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी। उसके बाद हाजरीन यके बाद दीगरे लोग शहीद होते रहे। फिर इमाम हुसैन मैदान में उतरे। बिलाखिर जब मैदान में उतरे और जुलजना जो मेरे इमाम का वफादार घोड़ा था, जुलजना नाम रखा था उसने, यानी परों वाला घोड़ा, इतना वफादार घोड़ा था कि एड़ लगाते इशारा मिलते भागता था। इमाम ने एड़ लगाई, जुलजना चल नहीं रहा। आपने फिर एड़ लगाई, वो फिर नहीं चल रहा। फिर उसको एड़ लगाई, फिर ना चला। कहा जुलजना तूने आज तक मेरी नाफरमानी नहीं की, आज क्या मामला है? तो जुलजना नीचे की तरफ देखता था। इमाम ने जब नीचे देखा तो छोटी शहजादी सईदा सुकैना घोड़े की टांग के साथ लिपटी हुई थी और आंसू बहा के रो रही थी और कह रही थी जुलजना तू ना चलना, अगर तू चला तो सुकैना यतीम हो जाएगी। मेरे इमाम नीचे उतरे, उनको दलासा दिया और सईदा ज़ैनब के पास लाए। कहा ज़ैनब इसका ख्याल रखना, सुकैना हमेशा मेरे सीने पे सोती है, जब इसे मेरा सीना नहीं मिलेगा न जाने किस हाल में होगी, इसका ख्याल रखना। अमानत से पुर्द करके मैदान में उतरे। कई यजीदियों को जहन्नम वासिल किया। बिलाखिर प्यास से तड़प गए, शदीद प्यास थी, शदीद प्यास। तो इमाम हुसैन फरात की तरफ, नहरे फरात की तरफ गए पानी पीने के लिए। जैसे पानी पीने लगे एक कूफी ने तीर मारा जो होंठ को चीरते हुए चला गया, उससे खून बहने लग गया। कहा अल्लाह मैं जानता हूं तू चाहता है कि नबी के अहले बैत के सब्र में इजाफा कर दे, तू मुझे और आजमाना चाहता है, बस मैं और आजमाया जाता हूं, मैं सब्र करता हूं। दोबारा मैदान में आए, लड़े, यहां तक कि उन्होंने घेरा डाल के आप पे हमला किया। ज़ुरआ बिन शरीक तमीमी, ये मैं कैसे बयान कर रहा हूं? आज जब मैं बयान की तैयारी कर रहा था, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था। मैं कहा या अल्लाह कलेजा फटने को आता है, मैं नहीं ये बयान कर सकता, मुझे हौसला देना, मुझे सब्र देना कि मैं ये बातें बयान करूं। ये अल्लाह से सब्र मांग के दुआएं करके मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। और जो मैं आपके सामने नहीं रो रहा, ये मैंने घर जाके रोना है। हाँ, ये वाकयात अहले बैत का दर्द है, और जिस दिल में ईमान है वहां दर्द पैदा होता है, वहां आंसू आते हैं, वहां आंसू गिरते हैं। तो हाजरीन, ज़ुरआ बिन शरीक तमीमी घेरा डाल लिया, उसने आपके बाएं कंधे पर तलवार से वार किया, आप जख्मी हुए। जब आपको लगा कि इन्होंने वार किया है तो असर की नमाज का वक्त हो चुका था। कहा बेटा ज़ैनुल आबिदीन अजान पढ़ो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अजान पढ़ी तो आपने तयम्मुम फरमाया और नमाज अदा फरमाई। जैसे ही सजदे में गए, सिनान बिन अबी अमर लाइन आगे बढ़ा और उसने नेजा मारा आपकी पुश्त में, जिससे आपका ये पुश्त मुबारक चिरती हुई सीना आगे तक चिर गया। आप हालत सजदा में, सिनान बिन अनस आगे बढ़ा और उसने हालत सजदा में आपका सर काट दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कौन है जिसने उस हालत में भी सजदे को नहीं छोड़ा? ये वो है जिसने हर सबब के ना होते हुए अल्लाह से इश्क करना सिखाया। ये वो हुसैन है जिसने करबला की तपती हुई रेगजार पर सजदा करके बताया कि जिसे खुदा से हकीकी इश्क हो वो कभी सजदा नहीं छोड़ता, वो कभी सजदे से पीछे नहीं हटता। जख्मी होने के बावजूद मेरे इमाम ने तयम्मुम किया और नमाज अदा फरमाई और सजदे में गए और सजदा इश्क अदा किया और सजदा इश्क में आपका सर काटा गया। यहां तक उनका जुल्म न रुका। कैस बिन अशअस जब सिनान बिन अनस ने सर काटा तो उसने कहा तुम गवाह रहना, मैंने एक बादशाह और सुल्तान का सर काटा है, और ये वो सुल्तान है जो दुनिया का भी सुल्तान है और आखिरत का भी सुल्तान है। जानते मानते हुए दुश्मनी करते थे, जानते मानते हुए दुश्मनी करते। और उसने कहा जान लो मैंने उसका सर काटा है जो हर निस्बत के एतबार से सबसे आला है, जिसके बाप की निस्बत आला, जिसकी मां की निस्बत आला, जिसके नाना की निस्बत आला, उसके भाई की निस्बत आला, वो खुद आला, उस जैसा कोई नहीं। ऐसे सुल्तान का मैंने सर काटा। जानते हुए मानते हुए दुश्मनी की और अदावत की। यहां तक दुश्मनी ना रुकी,
हैदर कर्रार की औलाद के साथ, हैदर कर्रार की औलाद के साथ दुश्मनी सिर्फ करबला तक न थी, उनकी बाद की नस्लें पढ़ लें। कोई आले रसूल बिस्तर पर तभी मौत नहीं मरा। 10-10, 12-12 नस्लों को पढ़े, कोई मैदान में शहीद किया गया, कोई जिंदा 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 सुतूनों के अंदर चुन दिया गया, उनको बांध के उनके गिर्द सुतून बना दिए गए, मस्जिदों के महल्लात के सुतून बना दिए गए, उन सुतूने में उनकी लाशें। इमाम हसन की औलाद, इमाम हुसैन की औलाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़हर से शहीद हुए, उनके दोनों बच्चे, इमाम ज़ैद का सर काट के नेज़े पे लटकाया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद। और इमाम ज़ैद उनके जिस्म मुबारक को नंगा करके सूली लटका दिया गया। रात का वक्त था, सुबह होते ही मकड़ी ने उनके सितर को ढांक दिया, कोई एहतजाज ना हुआ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सगा बेटा इमाम ज़ैद, इमाम अबू हनीफा के पीरो मुर्शिद है ये, इमाम अबू हनीफा का ये पीरो मुर्शिद है, और इमाम जाफर सादिक के उस्ताद हैं इमाम ज़ैद, ताया भी थे और उस्ताद भी थे। उनकी लाश 4 दिन 4 हफ्ते 4 महीने नहीं लटकी रही, 4 साल सूली पे लटकी रही। कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई एहतजाज ना हुआ, यहां तक कि 4 साल के बाद बड़े बड़े काजियों और बड़े बड़े उलमा की ख्वाब में रसूलुल्लाह आए और उन्होंने देखा कि हुजूर अपने नवासे की लाश के साथ लिपटे हुए और फरमा रहे कि तुम मेरे बाद मेरी औलाद के साथ ये सुलूक करते हो, तुम मेरी औलाद के साथ ये सुलूक करते हो। उसके बाद उनकी लाश को उतारा गया और दफनाया नहीं गया बल्कि जला दिया गया। किस किस शहजादे की बात सुनाऊं, आपने तो सिर्फ करबला सुनी। हर दौर करबला रहा आले रसूल के लिए। कौन करते रहे? कलमे पढ़ने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, बड़े बड़े परहेजगार। अल्लाह हमें ऐसे नमाजी ना बनाए, अल्लाह हमें ऐसे परहेजगार ना बनाए, अल्लाह में हुसैनी परहेजगार बनाए, हुसैनी बनाए हमेशा। हाजरीन, कैस बिन अशस आगे बढ़ा, उसने आपका जुब्बा उतार लिया। बहर बिन काब, उसने आपके दीगर कपड़े खींच लिए। असवद बिन खालिद ने आपके नालैन उतार लिए। कोई हद होती है दुश्मनी की? कोई हद होती है अदावत की? बहर बिन काब ने कपड़े दीगर, कैस बिन अशस ने जुब्बा, उसने नीचे वाले कपड़े, असवद बिन खालिद ने नालैन उतार लिए, अमर बिन यजीद ने आपका इमामा उतार लिया, यजीद बिन शबल ने आपकी चादर ले ली, सिनान बिन अनस ने आपकी जिरा और अंगूठी उतार ली, और बनी नहश के शख्स ने आपकी तलवार ले ली जो बाद में हबीब बिन बदील के खानदान में आई। कोई चीज ना छोड़ी इमाम हुसैन के जिस्म अक़दस पे। फिर खैमों की तरफ बड़े, लूट मार की, कोई चीज खैमों में न छोड़ी, बिलाखिर खैमों को आग लगा दी, खैमों को आग लगाई। और मुझे माफ कीजिएगा, मैं सच बयान करने के लिए कह रहा हूं, इमाम इब्ने हिब्बान ने सही सनद के साथ बयान किया। आज मौलवी जो यजीदियों की हिमायत करता है, खुदा तुझ पर लानत करे, तेरी बेटी का कोई दुपट्टा खींचेगा ना बड़े बीच बाजार, फिर मैं देखूंगा तू उसकी हिमायत करता है। इब्ने हिब्बान ने सही सनद के साथ रिवायत किया, इन्होंने रसूलुल्लाह की बेटियों के सर से दुपट्टे उतारे, नंगे सर करके उनको बेड़ियां पहना के कैदी बना के कूफा की तरफ ले जाना शुरू किया। और दूसरी तरफ उमर बिन साद ने हुक्म दिया कि लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए जाए ताकि लाशों के टुकड़े टुकड़े हो जाए। लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए जिससे चीथड़े चीथड़े लाशों के हो गए, जिस्म का पूरा पूरा कट गया। कोई हद होती है दुश्मनी की भी। जब लाशों के ये टुकड़े पड़े थे और सैयदा ज़ैनब कैदी थी, रसूलुल्लाह की दूसरी बेटियां कैदी थी, वो जो मैंने कहा कि जब इनका दर्द सुनो तो आ हुसैन तो निकलता ही है ना, जहां ईमान हो वहां आ हुसैन तो निकलेगा। सैयदा ज़ैनब जब लाशों के करीब से गुजर रही थी, बेड़ियां पहनी हुई थी, तो सैयदा ज़ैनब रोते का वहिया तब की, रोते हुए कहा, या मुहम्मदा, हाय मेरे आका मुहम्मद, हाय या मुहम्मदा, हाय या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि कल्लाह, या मुहम्मदा व मलीकुस समा, या मुहम्मदा। जरा कलाम के अंदर हुस्न देखिए
और दर्द देखिए, हाजा हुसैनुन बिल आरा मुरम्मलुन बिद्दिमा मुकत्तउल आदा या मुहम्मदा व बनातुका सबाया व ज़ुर्रियतुका मुकत्तला तस्फी अलैहा सबा या मुहम्मदा। तो सैयदा ज़ैनब ने रोते हुए कहा, हाय या मोहम्मद, हाय या मोहम्मद, हाय या मोहम्मद, आप पर अल्लाह का दरूद और सलाम हो। ये देखिए ना, ये बेलिबास लाश किसकी पड़ी है? हाजा हुसैनुन बिल आरा, ये बेलिबास आपके हुसैन की है, जिसे आप जुबान चुसाते थे, कंधों पे बिठाते थे, दुनिया को बताते थे ये हुसैन है, इसे न भूलना, ये मेरा नवास है, इसे न भूलना, ये जन्नत का सरदार है, इसे न भूलना। गली गली फिरा के जिस उम्मत को बताया, ये बेलिबास लाश किसने कर दी? ये बेलिबास लाश उसी हुसैन की है। या मुहम्मदा मुरम्मलुन बिद्दिमा, ये देखिए खून खून है, लाश है हुसैन, खून खून है। मुकत्तउल आदा, जिस्म का पोर पोर कटा हुआ। या मुहम्मदा व बनातुका सबाया, आपकी बेटियां कैदी हैं। व ज़ुर्रियतुका मुकत्तला, आपकी औलाद का कत्ले आम किया जा चुका है। तस्फी अलैहा सबा, उस पर हवा मट्टी और गर्द उड़ा रही है। या मुहम्मदा, ये कहना था कि हर शख्स रोया, चाहे कोई हुसैनी था चाहे यजीदी था, सब रो पड़े, सब रो पड़े। अरे हुसैन के दर्द पर तो यजीदी भी रो पड़े। तुम उनसे बड़े यजीदी हो जो इस रोने को मना करते हो। हम सीना कोबी को मना करते हैं, हम मातम को हराम जानते हैं, लेकिन आंसू बहाना तो नबी की सुन्नत है। रसूलुल्लाह के अपने बेटे हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो रो रहमान बिन औफ ने कहा, या रसूलुल्लाह आप तो सब्र के पहाड़ हैं, आप क्यों रोते हैं? कहा, अब्दुर्रहमान, दिल वही दिल है जो किसी के जाने पे दुखी हो, और आंख वही है जो किसी की जुदाई पर छलक पड़े। कहा, वो आंख ही क्या जो छलके ना, वो दिल ही क्या जो दुखी ना हो। लेकिन हम अपनी जुबान से ऐसा नहीं कहते जिससे अल्लाह नाराज होता है। हाजरीन, ये काफिला चला और काफिला चलते हुए इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचाया गया, पैदल चलाया गया, पैदल। काफिला चल पड़ा, रात का वक्त था। तो सईदा सुकैना, जिनको हजरत सकीना कहते हैं, इनका असल नाम है सुकैना, अरबी में सुकैना। तो सईदा सुकैना जब बाबा जान के सर को देखती तो आह मार के, चीख मार के रोने लग जाती। जब 2 से 3 बार यूं हुआ, एक यजीदी लाइन ने उन्हें जोर से झटका और ऊंटनी से नीचे गिरा दिया। काफिला चल रहा है, किसी को खबर नहीं। कुछ दूर आगे गए तो सईदा ज़ैनब ने कहा, बेटा ज़ैनुल आबिदीन, जरा काफिले की गिनती कर लो। आए, काफिले की कोई कम ना हो गया। जब गिनती की तो सईदा सुकैना न थी। उसी तरह सईदा ज़ैनब दौड़ पड़ी, पीछे को बेड़ियां लगी, दौड़ते दौड़ते वो भी पीछे दौड़े, यजीदी भी। जब बहुत पीछे गई तो देखा कि एक खतून है जिसने सईदा सुकैना को अपनी गोद में लिया हुआ है, गोद में लिया और प्यार कर रही हैं। तो सईदा ज़ैनब ने कहा कि बीबी आप कौन है? हम तो वो हैं जिन पर अल्लाह दुरूद भेजता है, हम तो वो हैं जिब्रील जिन पर सलाम लेके नाजिल होता था। लेकिन जब से हम मदीना से चले, हमें किसी ने यूं मोहब्बत की नजर से नहीं देखा। आप कौन हैं जो मेरी बेटी सुकैना के साथ इतना प्यार कर रही हैं? उन्होंने पर्दा उठाया तो कहा, बेटी ज़ैनब, तुम्हारी मां फातिमा तुज़्ज़हरा हो, मैं तेरे काफिले की हिफाजत कर रही हूं, मैं तेरी मां फातिमा तुज़्ज़हरा। सईदा सुकैना को लिया, हाजरीन आगे चल पड़े। सुबह हुई तो काफिला चलता चला गया, चलता चला गया, बिल आखिर कूफा पहुंच गया। इब्ने ज़ियाद के सामने इमाम हुसैन का सर रखा गया, उसके हाथ में छड़ी थी, वो इमाम के होंठों पे यूं मारी जा रहा था। हजरत ज़ैद बिन अरकम अजीम सहाबी रसूल है, अंसारी हैं। उन्होंने कहा, लईन, ए हरामजादे इब्ने मरजाना, अपनी छड़ी हटा, मैंने खुद अपनी आंखों से इन होंठों को रसूलुल्लाह को चूमते हुए देखा है। रसूलुल्लाह इन होंठों को चूमा करते थे, तू अपनी गंदी छड़ी इनको लगा, पीछे हटा ले छड़ी।
اس نے کہا زید بن ارقم اگر بڑھاپے کی وجہ سے تو سٹیا نہ گیا ہوتا میں تیرا قتل کر دیتا. تو آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے جو اللہ نے مجھے عقل دی ہے تجھے اس سے محروم رکھا ہے. اس کے دربار سے اٹھ کے آ گئے. اس نے سر اور دیگر قیدی شام کی طرف روانہ کر دیے. جب شام کے دربار میں بلا کے لاؤ، جب وہ آئیں تو سیدہ زینب نے کہا تم کون ہو؟ ہمارے ساتھ تو کسی نے اس نے سلوک نہیں کیا، تم کون؟ کہا میرا نام فضہ ہے. اوئے ہوئے، جنہیں پتا ہے وہ سمجھ گئے. میرا نام فضہ ہے اور میں مدینہ میں رسول اللہ کی شہزادی سیدہ کائنات کی خادمہ تھی. سیدہ زہرا کی خادمہ ہوا کرتی تھی. سیدہ زہرا کی خادم. انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی، جب میری شادی ہوئی میں یہاں آنے لگی، انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ فضہ جب بھی کوئی قیدی دیکھنا تو اس سے حسن سلوک کرنا. ہائے ہائے ہائے، جب بھی کوئی قیدی دیکھنا اس سے حسن سلوک کرنا. کہا اچھا فضہ کیا چاہتی ہو؟ کہا بس یہ چاہتی ہوں کہ میں سیدہ زہرا کی خادمہ تھی تو ان کے شہزادوں حسن و حسین کو کھلاتی تھی اور ان کی بیٹی سیدہ زینب کو کھلاتی تھی. زندگی میں ایک ہی حسرت ہے، مرنے سے پہلے انہیں دیکھ لو. آئے ہائے، مرنے سے پہلے. تو سیدہ زینب نے کہا بی بی فضہ وہ جو سر کٹا آگے ہے وہ حسین کا ہے اور یہ جو برہنہ سر ہے یہ زینب ہے. سیدہ فضہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قدم چومے، مجبور تھی بالآخر. جب دربار میں قافلہ پہنچا آگے یزید کے سامنے تو حاضرین یزید نے ایک گستاخی کی. اس نے کہا کہ سیدہ زینب سے جو چھوٹی بہن تھی، کہا میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک طویل بحث ہے جو حضرت زینب نے اس وقت کی. کہا اللہ کی قسم نبی کی بیٹی تیرے لیے حلال نہیں ہے اور نہ تو یہ کر سکتا ہے کبھی. اس نے کہا میں کر سکتا ہوں. کہا تب کرے گا جب تو اعلانیہ طور پہ کہہ دے گا کہ میں کافر ہوں، ورنہ نبی کی بیٹی تیرے لیے حلال نہیں. جب اس نے مزید گستاخی کرنا چاہی تو حضرت بی بی فضہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، آگے بڑھی. کہا لعین اپنی زبان بند کر، تو نبی کی بیٹی کے بارے کیسے ایسا ارادہ کر سکتا؟ اس نے کہا یہ کون ہے بوڑھی عورت، اس کا سر کاٹ دو، اس کی جرت کیسے ہی میرے سامنے بات کرنے کی. تو یزید کے پیچھے 500 حبشی جوان کھڑے تھے، سیکیورٹی گارڈ 500 حبشی جوان. جب انہوں نے دیکھا کہ بی بی فضہ جو حبشہ سے تھی، حبشی عورت تھی، انہوں نے دیکھا کہ ہماری بہن حبشہ کی بہن، ہماری حبشہ کی بیٹی، اس کا کوئی سر اتارنے لگا. وہ انہوں نے تلواریں نکالنے کا، خبردار حبشہ کی بیٹی کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. جب یہ معاملہ ہوا تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر لیا. کہا نانا جان تماشا تو دیکھیے، حبشہ کی بیٹی کے لیے 500 تلواریں نکل آئیں اور آپ کی بیٹی کے لیے کوئی تلوار نہ نکلی. حاضرین قافلہ بالآخر مدینہ جب پہنچا تو مدینہ والوں کو پہلے سے علم تھا کیا، لیکن یقین نہ تھا. علم کیسے ہوا کہ مدینہ میں حضرت ام سلمہ تھی، ہماری ماں رسول اللہ کی زوجہ محترمہ. آقا نے انہیں مٹی دی تھی کربلا کی. کہا جب یہ خون میں بدل جائے مٹی تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. 10 محرم کے دن سیدہ ام سلمہ مدینہ میں سوئی ہوئی تھی. خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں، چہرے پہ مٹی ہے، داڑھی میں مٹی ہے، سر پہ مٹی، کپڑوں میں مٹی ہے. رو پڑی حضور آپ تو نفیس مزاج ہیں، یہ مٹی کیسی؟ کہا ام سلمہ آج میں سارا دن حسین کی مقتل گاہ میں رہا ہوں، یہ وہاں کی مٹی ہے. اور ہاتھ میں شیشی تھی جس میں خون تھا. کہا یہ خون کیسا؟ کہا سارا دن آج میں حسین اور اس کے رفقا کا خون جمع کرتا رہا ہوں. کسی لائن نے کہا کہ یہ واقعہ درست نہیں ہو سکتا، 72 لوگوں کا خون بوتل میں کیسے جمع ہو گیا؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں جس طرح حدیبیہ کے موقع پر 1500 لوگوں کو ایک لوٹے سے وضو کروا دیا، 1500 لوگوں کا وضو کا پانی لوٹے میں جمع کر دیا، اسی طرح 72 کا خون ایک بوتل میں جمع کر دیا. حضرت ام سلمہ اٹھی تو دیکھا تو وہ مٹی واقعی خون بن چکی تھی. ایک کوہرام بپا ہوا مدینہ میں، پھر مکہ میں. بالآخر امت اٹھی، ان کے لیے اٹھی. مختار ثقفی نے چن چن کے قاتلین حسین کو عبرتناک انجام تک پہنچایا. حاضرین یہ میری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ ہمیں حق کے لیے جینا چاہیے. کیا
اور حسین حق کے امام ہیں. حسین بولیے لہذا حسینیت پر ہمیں زندگی اور موت نصیب ہو. کیوں بھئی؟ وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی اور موت حسینیت پہ ہوگی، ہمارے بچوں کی زندگی اور موت حسینیت پہ ہوگی، اور ہم کبھی بھی حسینیت کے معاملے میں یزیدیوں کی طرف کبھی کان نہیں لگائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کا عشق عطا فرمائے، اہل بیت کے رستے پہ چلتے ہوئے حق کے لیے، حریت کے لیے، آزادی کے لیے ہمیشہ جینے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.